مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ملتان سے ہندوستان پڑھنے کے لیے چلا گیا، مدرسے میں جب میں داخل ہوا داخلہ لینے کے لیے، تو مدرسے والوں نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کو پڑھائی کا داخلہ تو دے سکتے ہیں، آپ کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، سبق پڑھا سکتے ہیں، البتہ رہائش کے لیے اور کھانے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ جتنی ہمارے پاس گنجائش موجود تھی وہ ہم طلباء لے چکے ہیں، اب مزید ہمارے پاس نہ کھانے پینے کی گنجائش ہے نہ ہمارے پاس رہنے کی گنجائش ہے، البتہ پڑھائی ہم آپ کو کروا سکتے ہیں، آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ میں قریب میں ایک مسجد تھا، اس مسجد میں جا کر کے میں نے امام صاحب سے بات کی کہ میں اس مدرسے میں پڑھوں گا، آپ کے پاس یہاں رات گزارنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو میں خوش ہو گیا کہ چلو رہنے کا کام تو ہو گیا، پڑھائی کا کام بھی ہو گیا اور رہائش کا کام بھی ہو گیا، لیکن میں نے سوچا کہ اب کھانا پینا جب نہیں ہوگا تو پڑھنا کس طرح ہوگا، یہ تو میرے لیے مشکل ہے، لگتا ہے میری قسمت میں یہ علم دین نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن اگلے دن میں عصر کے وقت پریشان حال بیٹھا ہوا ہوں مدرسے کے گیٹ کے سامنے، لوگ آتے جاتے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک بڑی عورت وہاں سے گزر رہی تھی، میری طرف دیکھتے ہی وہ میری طرف آگے بڑھی، وہ آئی، انہوں نے کہا نوجوان آپ مجھے کسی شریف خاندان کا نوجوان نظر آتے ہیں، تیرے چہرے پر نورانیت اور تقویٰ کا نور نظر آتا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا بوڑھی اماں میرے اپنے مسائل اپنی پریشانیاں ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہوں گے، لہٰذا آپ چلی جائے اپنا کام کرے، مجھے اپنے کام میں رہنے دے۔ لیکن وہ بضد ہو گئی کہ نہیں آپ نے مجھے بتانا ہے۔ میں مجبور ہو کر میں نے اس بڑی عورت کو یہ سارے حوال بتائے۔ اس بڑی خاتون نے کہا کہ اچھا بیٹا ایسے کرو، آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھو، میں یہ قریب میں جو فلان گھر تمہیں نظر آ رہا ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرا خاوند مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، میں اس گھر میں جا کر کے 2 وقت برتن دھوتی ہوں اور وہ صبح شام مجھے 2 چپاتیاں دیتے ہیں، میں ایک چپاتی خود کھا لوں گی، گزارا کر لوں گی، ایک تمہیں دے دوں گی، تم بھی اسے گزارا کر کے اپنا علمی سلسلہ جاری رکھو۔ تو مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھا، اور میں بہت خوش ہو گیا، میں نے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا، پورا سال اسی طرح میں پڑھتا رہا۔ لیکن اس بڑی خاتون نے ایسی ڈیوٹی دی، ایسی پابندی سے ڈیوٹی دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مدرسے کے دروازے پر آیا وہ بڑی خاتون موجود نہ ہو، مجھے انتظار کرنا پڑا ہو، بلکہ ہر وقت ایسا ہوا کہ میں جیسے ہی دروازے پر آیا وہ پہلے سے انتظار میں کڑی رہتی تھی۔ تو پورا سال اس طرح ٹھپ ڈیوٹی دیتے ہوئے جب سال پورا ہو گیا، اگلے سال مجھے پڑھائی کا اور رہائش کا اور کھانے پینے کا سب مجھے داخلہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے، میں اپنے تعلیمی سلسلے کو پورا کر کے پاکستان واپس آ گیا، اپنے علاقے میں آیا اور دین کا خدمت کرتے کرتے بڑا عرصہ اس میں گزر گیا، کئی سال گزر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ ایک رات میں حرم شریف میں لیٹا ہوا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل کے اندر موتی اور جواہرات سے ایک تخت بنا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس تخت کے اوپر اتنے سونا چاندی جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب اس کے قریب جب میں چلا گیا، میں نے دیکھا وہی بوڑھی عورتیں ہیں جو ایک سبز لباس میں یعنی سبز لباس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بڑے اس کے اوپر جو ہے نا سونے چاندی اور مختلف قسم کے جواہرات اور مختلف قسم کی چیزیں ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں حیران ہو کر میں نے اس بڑی عورت سے پوچھا کہ یہ سب کچھ آپ کو کہاں سے ملا اور کیسے ملا، آپ وہی بوڑھی خاتون نہیں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جی ہاں بالکل میں وہی ہوں بیٹا، یہ سارے اس ایک چپاتی کے بدلے میں ملا ہے جو تمہیں دینے میں آتی تھی مدرسے کے گیٹ پر۔ تو میں نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہا اللہ رب العزت کے سامنے جب فرشتوں نے مجھے آگے کیا کہ اللہ اس کا حساب لیا جائے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس نے تو میرے ایک مہمان کا اکرام کیا ہے، میں کیسے اس سے حساب اور کتاب لوں؟ میں تو اس مہمان کے اکرام کا بدلہ اس کو دلوانا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے حکم فرمایا، اور رب ذوالجلال نے میری حساب کتاب سے معذرت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے مجھے یہ سارے محلات اور یہ کپڑے اور یہ چیزیں اللہ رب العزت نے یہ جنت کی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے۔ اگر ایک چپاتی دینے پر اللہ رب العزت ایک بڑی عورت کو اتنا اعلیٰ مقام دے سکتا ہے، تو ہم اگر باقاعدہ بعض یتیم غریب بچوں کو علمی تعلیم دلوائے، قرآن کی تعلیم دلوائے، احادیث کی تعلیم دلوائے، ان کی کفالت اور رہنمائی کریں گے، تو اس پر اللہ رب العزت ہمیں کیا اجر عطا فرمائیں گے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقارب میں، اپنے دوستوں میں تلاش کریں ایسے لوگ جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، ہم ان کی ایک ایک یتیم بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں اور ان کو اچھی تعلیم دلوائیں۔